السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عابد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے آفیشیل پیج پر پروگرام ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے زندگی بہترین ہے۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ شبیر، جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بہت اچھے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو مس آمنہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکن کے متعلق نا، کہ جیسے ڈائبٹیز جو ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 1 اسپیشلی جو ہم بات کرتے ہیں کہ باقی آرگنس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے، کیا اس کا اسکن کے اوپر بھی کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی آمنہ، ڈائبٹیز کا اسکن پہ بہت سارے اثرات ہیں، بہت ساری اسکن کنڈیشنز ہیں جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، اور ہمارے پیشنٹس اس معاملے میں، اسکن کے معاملے میں ہماری عوام سینسیٹیو بھی ہے، تھوڑا سا بھی کوئی ایشو ہو تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا خوبصورتی سے تعلق ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں جو ڈائبٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، خاص طور پر چھالے بن جاتے ہیں، فنگل انفیکشنز ہیں، پاؤں کے جو ہے وہ پاؤں پہ چھالے بن جانا، پاؤں پہ السر بن جانا، اس کے علاوہ چہروں پہ موقع بن جانا، بہت ساری بیماریاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ان کی اسکن جو ہوتی ہے کیا عام انسانوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے ڈائبٹک اسکن کا اور ایک عام اسکن کا؟ ڈائبٹیز میں اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، زیادہ ڈرائی ہوتی ہے، اور اگر جس طرح ڈائبٹیز ایک کرونک کنڈیشن ہے، پرانی لمبا عرصہ چلنے والی بیماری ہے، تو اس کے ساتھ اگر خون کی کمی ہو جائے تو اسکن پیل ہو جاتی ہے، جس کو ہم خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے۔ اور جو ہمارے دور کے ایریاز ہیں، جس طرح ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، اس میں خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے جلد میں خشکی آ جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کے علامات۔ کیا ڈائبٹیز ٹائپ 1 کی وجہ سے کوئی فنگس انفیکشن بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، اور اس کی کوئی ڈائبٹیز، پریکاشنز بتائیں۔ جی ڈائبٹیز میں فنگل انفیکشن کامن ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے، بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہے، ان ایریاز میں جہاں پر پاؤں کے ایریاز، خاص طور پر جن میں انگلیوں کے درمیان کے ایریاز یا جسم کے وہ حصے جہاں پر نمی ہو، بار بار پسینہ آتا ہو یا گرم رہتے ہوں یا ہوا کا گزر کم ہو، جس طرح بغلیں ہو گئیں، بریسٹ کے، چھاتیوں کے نیچے والے حصے ہو گئے، ٹانگوں کے اندرونی حصے ہو گئے، اور انگلیوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والے حصے ہو گئے، تو یہ ان ایریاز میں فنگس گرو کر جاتی ہے اگر شوگر پیشنٹ کی کنٹرول نہ ہو۔ تو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں خاص طور پہ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ایسے اعضاء جہاں پر ہوا کا گزر کم ہے، نمی ہے یا پسینہ بار بار آتا ہے، ان کو خشک رکھا کریں، روزانہ اپنے پاؤں کو دیکھا کریں، جس طرح پہلے ہم نے پاؤں سے ریلیٹڈ جو لاسٹ پروگرام کیا اس میں یہی ایڈوائز کی تھی کہ روزانہ اپنے پاؤں کو غور سے دیکھا کریں، انگلیوں کے درمیان والے خاص طور پہ سے وہاں پر سفید رنگ کا وہ مادہ سا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فنگل انفیکشن ہوتی ہے بیسیکلی، اور اپنی بغلوں کو صاف اور خشک رکھا کریں، نہائیں یا وضو کریں، یا آپ کو جب پسینے سے واپس آئیں تو نہا کر اس کو اچھے طریقے سے صاف کپڑے سے اس کو صاف اور خشک کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سمیہ، ہمیں بتائیں ناظرین کو کہ یہ کاربنکلز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ شوگر کے جو پھوڑے ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں، اور یوزلی دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پرانے وقتوں میں تو بہت ہی زیادہ کامن ہوتے تھے، آج کل دیکھنے میں کم ہے، اور کیا کوئی مخصوص جسم کے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ نکلتے ہیں، اور ان کا علاج بھی تھوڑا بریف کریں۔ شوگر کے جو پھوڑے ہیں وہ بہت کامن ہیں ان مریضوں میں جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، اور اس کا شوگر کے علاوہ بھی اس کا اور جسم کی اور کنڈیشنز کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن ہے۔ بیسیکلی کاربنکلز یا پھوڑے نکل آنا یہ مدافعتی نظام کمزور ہونے کی علامت ہے، تو چونکہ ہم پروگرام ڈائبٹیز کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ہم اس کا ریلیشن شپ ڈائبٹیز کے حوالے سے کریں گے، لیکن جگر کی جن کو بیماریاں ہوتی ہیں، کالا یرقان ہے، گردے جن کے خراب ہوتے ہیں، یا جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، پرانی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ پھوڑے نکل سکتے ہیں۔ تو
कार्बंकल बेसिकली है क्या? कार्बंकल या शुगर का फोड़ा वो स्किन के नीचे छोटे छोटे छाले, पस वाले छाले बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और उसके ऊपरी स्किन जो है जल्द वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, उस पर उभार आना शुरू हो जाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाती है, और पेशेंट को लगता है जैसे यहाँ पे एक फोड़ा बनने वाला है और उसके बाद ये फूट जाएगा, इसमें से पस निकल आएगी। तो इसको कार्बंकल कहते हैं। ये कार्बंकल मोस्टली जो है वो बगलों के एरियाज़ में, गर्दन के पिछले एरिया में, और जो है वो टांगों के अंदरूनी हिस्से पर, टांगों के पिछले हिस्से पर, बटक्स पर, हिप्स के एरियाज़ पे और हिप के जो फोल्ड्स हैं उन एरियाज़ पर ये कॉमनली देखे गए हैं, निकल आते हैं। तो अगर कोई कार्बंकल निकले तो उसका पहला हम डॉक्टर्स के जहन में यही बात आती है कि इस पेशेंट का मुदाफ़ियाती सिस्टम कमज़ोर है, तो उसमें फिर हम सवाल, हिस्ट्री के सवाल पेशेंट से पूछ लेते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है, काला यरकान तो नहीं है, आपके गुर्दे तो नहीं ख़राब, या जो है वो टीबी तो नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशन जो लंबे अरसे से चली आ रही हो, या पेशेंट की डाइट कैसी है, पेशेंट का जो है ना वो लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि रूट कॉज क्या है, किस वजह से मरीज़ को ऐसी इन्फेक्शन हुई है। बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से ये छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को जो एहतियाती तदाबीर हैं वो की पॉइंट उसमें ये है कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना, इसको पिक नहीं करना, इसको फोड़ना नहीं है, क्योंकि मरीज़ों के जहन में ये होता है कि ये फोड़ा निकल आया है, अब ये इसमें से पस निकलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। वो बात ठीक है, तो वो उसको खुद से जो है ना वो फोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ से, कोई सुई से या हाथ से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क होता है, दूसरा वहाँ पे जब वो ठीक होगा तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी, निशान बन जाएगा, और वो गहरा निशान बन जाता है। आम तौर पर शुगर में छाले बनते रहते हैं, वो छोटे छोटे जो पस वाले दाने होते हैं उनमें स्कारिंग का या निशानात बाकी रह जाने का इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन ये जो बड़े वाला फोड़ा होता है इसमें स्कार बनने का या निशानात रह जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको इसके लिए मरीज़ को ख़ास तौर पर घर में रहते हुए अगर पता चल जाए कि मुझे यहाँ पे फोड़ा निकल रहा है, पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले डॉक्टर को ही दिखाना होता है। लेकिन अगर आप घर में उसको मैनेज कर सकते हैं, या एहतियाती तदाबीर मैं पहले से अगर बता देती हूँ कि उसमें आपने उस फोड़े को गरम कपड़े से, कपड़ा गरम पानी में, साफ़ कपड़ा हो, उसको गरम पानी में भिगोकर उससे टकोर करें। उस पे गरम पानी के साथ, कपड़े के साथ भी टकोर कर सकते हैं। सादा साफ़ सुथरा कपड़ा है उसको गरम करके उससे भी टकोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर बॉटल है, गरम पानी गरम करके बॉटल में डाल के आप उससे भी टकोर कर सकती हैं। टकोर से क्या होता है कि उसमें उस फोड़े का हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, हील बेहतर होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। हाँ, और दूसरा उसमें एक तो पेशेंट को दर्द से भी आराम आना शुरू हो जाता है, और दूसरा उसके ड्रेन होने के प्रोसेस फास्ट हो जाता है, वो खुद ब खुद वो ड्रेन होने की तरफ आना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जब वो ड्रेन हो जाता है, उसमें से पस जब निकल जाती है तो फिर उसकी हीलिंग और फास्ट हो जाती है। तो जहाँ पर पस है उसने ड्रेन होना है तो वो फोड़ा ठीक होगा। तो अगर ड्रेन होने में लेट हो, यानी कि टकोर करने के बावजूद वो मज़ीद दिन लग रहे हों, और मरीज़ की शुगर चूँकि अनकंट्रोल्ड होती है या उस वक्त अनकंट्रोल्ड हो, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा कट दे के उसको वो खुद से ड्रेन कर देते हैं, और उसके बाद नमकीन पानी या नॉर्मल सेलाइन की उस पर रोज़ाना की बेसिस पर उसकी पट्टियाँ की जाती हैं, उस फोड़े की सफाई की जाती है, तो उसकी फिर हीलिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ घर में मरीज़ ने अगर अपने तौर पर इस पे कुछ करना है तो वो सिर्फ टकोर करे। वो तो मरीज बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं ना, जी, एक्सपेरिमेंट्स कर। तो इसमें ये बताना होता है कि मरीज उस पे सिर्फ टकोर करे, और उस कपड़े को, जिस कपड़े से टकोर करे, उस कपड़े को उसके बाद धोकर उसको खुश्क करके साफ जगह पे रखे, और अपने जिस्म के, क्योंकि ये फोड़े जो हैं वो अपने एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फैलते हैं जो हिस्से उसके साथ टच करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाथ से उसको टच किया है फोड़े को, तो आपके जो है वो उसके बाद आपने जिस्म के जिस हिस्से पर हाथ लगाया है उस हिस्से पर भी, चूँकि शुगर का मरीज़ इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर होता है और उसमें ऐसी इन्फेक्शंस फैलने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ भी फैल सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपने हाथों से टकोर की है, कपड़े से टकोर की है, तो उसके बाद आप अपने हाथ साफ़ कर लें। दूसरा, ऐसा मरीज़ जिसको फोड़ा निकला हुआ है उसके कपड़े जो है वो कोई और इस्तेमाल ना करे, और उसके कपड़े डिस्पोज ऑफ
احتیاط سے کیے جائیں, دھوئے جائیں, اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ نہ سوئیں, اور اس کی بیڈ شیٹ بھی چینج کی جائے, کیونکہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو بھی لگتے ہیں, اور جس کو نکلا ہوا ہے, جس جگہ پر نکلا ہو, اس سے دوسری جگہوں پر یہ پھیلتے ہیں. اچھا, وائرل سارٹ آف ہوتے ہیں یہ؟ وائرل سارٹ آف تو نہیں, لیکن انفیکشن ہے, پس ہے, تو اگر امیون سسٹم پہلے ہی ویک ہے تو یہ پھیلے گا. تو یہ اچھا, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب وہ ہیلنگ ہو رہی ہے, آپ نے بتایا, تو خارش ہوتی ہے, تو پیشنٹ اکثر خارش بھی کرتے ہیں. ہاں, اور ڈائبیٹک میں تو ویسے ہی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے, اور یوزلی پیشنٹ خارش کرتے ہیں, تو اس سے بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے پھر. ہاں جی بالکل. ہاتھوں کا استعمال پھوڑے پر بہت کم کرنا ہے, نہیں ٹچ کرنا, کیونکہ ایک تو ہاتھ سے وہ انفیکشن کسی اور جگہ پر بھی پھیلے گی, دوسرا اس میں اگر خارش کر دی ہے, اریٹیشن ہو گئی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ مزید انفیکشن بڑھنے کا رسک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ ڈائبیٹک ڈرموپیتھی کیا ہے؟ ڈائبیٹکس کو یوزلی ہو جاتی ہے. ڈائبیٹک ڈرموپیتھی ایک بالکل ہی بنائن سی معصوم سی کنڈیشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ پنڈلیوں کے سامنے کے حصوں پر, جہاں پر جلد عام طور پر پتلی ہوتی ہے, وہاں پر جلد کے اندر خون کی جو چھوٹی چھوٹی ویسلز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ بلڈ شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے خون کی نالیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اسکن میں چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں وہ خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ براؤن کلر کے سرکل سے بننا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے. وہ عام طور پر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے اسکن جو ہے جب وہ بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس طرح کے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈارک براؤن کلر کے یا لائٹ براؤن کلر کے نشانات ہوتے ہیں اسکن پر. اس کا صرف کاسمیٹک ایشو ہو سکتا ہے مریض کو کہ میری جلد پر ایک نشان نظر آ رہا ہے, ادروائز اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ جو پھل بیری ہوتی ہے ڈائبٹیز میں, اس کا کوئی لنک ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو ہی ہوگی, یا اگر کسی کو پھل بیری ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کو ڈائبٹیز ہو جائے, کوئی اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ ہاں جی, پھلویری جو ہے وہ اس کو وٹیلائگو کہتے ہیں. اس میں ہمارے جلد پر سفید رنگ کے پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں, داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پر بھی آ سکتے ہیں, چھاتی پر, پیٹ کے حصے پر, یا جسم کے دوسرے حصوں پر بھی آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے. یہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آٹو امیون کنڈیشن بھی مریض کو ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا ڈائریکٹ شوگر کے ساتھ کہ شوگر کی وجہ سے پھلویری کا ہو جانا ایسا نہیں ہے. پھلویری اگر ہے تو شوگر بھی, شوگر کی جو ٹائپ 1 ہے, جیسا کہ وہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز آٹو ایمیون ہے. آٹو ایمیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری جو جسم کے اپنا مدافعاتی نظام ہی جسم پر اٹیک کر کے وہ بیماری کر دے, باہر سے وہ بیماری نہ آئی ہو, مدافعاتی نظام کی, اپنے مدافعاتی نظام کی وجہ سے ہی ہو. تو بہت ساری ایسا گروپ آف ڈیزیزز ہیں, بیماریاں ہیں جو آٹو امیونٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں, اپنا جسم ہی اپنے خلاف ایکشن لے رہا ہوتا ہے. تو پھلویری جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے, اور چونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ایسی ہی بیماری ہے, تو پھلویری کی ہونے کی وجہ سے ہم ڈاکٹرز الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے بھی چیک کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے پھلویری, تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ایک اور آٹو امیون کنڈیشن ہے, وہ بھی اس کے ساتھ نہ چل رہی ہو. تو بیسیکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی وجہ سے پھلویری نہیں ہوتی, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان دونوں کا مین جو کاز ہے کہ یہ ہمارے اپنا جس آٹو امیونٹی وہ سیم ہے, اس وجہ سے. یعنی کہ آٹو امیون سسٹم کی ڈیزیز ہے, تو اس لیے ایک ہے تو دوسری بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو آپ پھر اسکریننگ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس کا ٹائپ 1 کا ٹیسٹ کروا لیں. اور ضروری نہیں ہے پھلویری والے پیشنٹ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی ہو. پھلویری والے پیشنٹ کو کوئی اور آٹو امیون کنڈیشن ہو سکتی ہے, جس طرح گلڑ ہے وہ اس کی ایک فارم آٹو امیون ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پھلویری والے مریض کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز نہ ہو, اس کو گلڑ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کوئی اور آٹو امیون کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر سمیہ, آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ ڈائبٹیز کے جو پھوڑے ہیں ان کا, کاربنکلس کا, لیکن ڈائبٹیز میں کوئی ڈائبیٹک بلسٹرز بھی ہوتے ہیں نا. یوزلی ٹائپ 1 میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پیشنٹس کو وہ چھالا نما اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے پھوڑوں سے؟ بلسٹرز جو ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ بلسٹر جو ہے وہ ایک سادہ بوائل ہے, چھالا ہے, اس میں صاف پانی بھی ہو سکتا ہے, اس میں پس بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بالکل اسی
طرح چھالا ہوتا ہے جس طرح جلنے کے چھالے ہوتے ہیں. جب اسکن جل جاتی ہے گرم پانی کے ساتھ, ابلے ہوئے پانی کے ساتھ اسکن جل جائے تو اس پہ چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہ ویسے ہی ہوتے ہیں, اور مریض اکثر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ میری اسکن تو جلی نہیں, لیکن یہ میرے پاؤں پر یا جلد پر یہ ایک ایسا چھالا لگ رہا ہے جیسا کوئی میرے اوپر گرم پانی کسی نے پھینکا ہے یا جل گئی ہے, اور وہ پانی والے اکثر چھالے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائبٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کاربنکلز جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پس والے چھوٹے چھوٹے چھالے ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر جلد ہوتی ہے, جلد کے نیچے ہوتے ہیں. پھر وہ جب پھٹتے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے اکٹھے جو ہے وہ ان میں ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چھالا, یہ بلسٹر جو ہے یہ پانی والا چھالا ہوتا ہے جو جلد کی اوپری سطح پر عام طور پر نظر آتا ہے جلے ہوئے لوگوں میں, لیکن یہ شوگر جس کی کنٹرول نہ ہو اس میں پانی والے چھالے سے یہ کام شروع ہوتا ہے, اور اس میں پھر مریض کی اپنی کوتاہی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ اس کو وہ پھوڑ دے, اس کی وجہ سے اس میں انفیکشن ہو جائے اور وہ پانی سے وہ پس میں تبدیل ہو جائے. عام طور پر اگر چھالا بنے تو اس میں ہم یہی ہدایت کرتے ہیں مریض کو کہ آپ اس کو پہلی بات تو یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس تشریف لائیں, اپنا شوگر چیک کروائیں اور وہ چھالا بھی دکھائیں. تو اس میں صرف آبزرو کرنا ہوتا ہے, اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سادہ جو گاز پیس ہے ہاسپٹل میں ملتا ہے وائٹ کلر کی جو جالی ہوتی ہے, اس کو اس چھالے کے اوپر رکھ کر اس کو دباؤ دے دیتے ہیں, اور 4 سے 6 ہفتے کے اندر اندر وہ چھالے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کو پھوڑ دیا ہے یا اس میں پس بن گئی ہے تو پھر ڈاکٹرز کے پاس آپ کو ضرور آنا ہوتا ہے. اس میں پھر وہ اس پس کو ڈرین کر دیتے ہیں اور اس کا کلچر بھیج دیتے ہیں, اور ساتھ میں مریض کو اینٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں, اور ساتھ میں انڈر لائنگ اس کی شوگر کا کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو انسولین لگاتے ہیں اس سے بھی تو اسکن خراب ہو جاتی ہے نا, اسکن میں کوئی گانٹھیں بن جاتی ہیں یا کچھ اس ٹائپ کے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ جو چیک کرتے ہیں اس میں بھی یہ فنگرز پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں, وہ بھی اسکن کی ہی ریلیٹڈ پرابلمز آ جاتی ہیں. جی, ڈائبٹیز ایک تو خود اسکن کنڈیشنز کرتی ہے, اس کی اس سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا اس کے ٹریٹمنٹ یعنی انسولین لگانے کی وجہ سے بھی اسکن کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں مریضوں کو طریقہ کار گائیڈ کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ایک پورا پروگرام کیا اس پر کہ انسولین کو کیسے انجیکٹ کیا جائے صحیح طریقے سے. تو اس میں جو پیشنٹس انسولین لگاتے ہیں وہ ایریاز جو ہیں وہ میں نے بتائے تھے کہ پیٹ کا نچلا حصہ, پیٹ پہ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں, تھائز پہ آپ سامنے کے حصے میں لگا سکتے ہیں, سائڈ پہ لگا سکتے ہیں, بازوؤں کے اوپری حصے میں لگا سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اسکن کے نیچے لگائی جاتی ہے, اور ان ایریاز میں جہاں پر فیٹ ہو, چربی والے ایریاز, وہاں پر پریفریبلی انسولین انجیکٹ کی جاتی ہے, اس کی ایبزارپشن اچھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے مریض موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک دفعہ انسولین لگائی ہے اگلے دن بھی اسی جگہ پر لگائیں گے, یا صبح دوپہر شام 3 ٹائم لگا رہے ہیں تو اسی جگہ پر لگائے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 طرح سے انسولین افیکٹ کر سکتی ہے, یا تو اس جلد کے نیچے جو فیٹ ہے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے, گانٹھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں, یا وہاں سے فیٹ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جلد جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. دونوں صورتوں میں انسولین کا ایفیکٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ انسولین لگا رہے ہیں اور انسولین اثر نہیں کر رہی, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یونٹ جو ہے وہ کم ہے, اور یا ہماری انسولین پراپرلی افیکٹو نہیں ہے, اس کو ریکنسلٹ ڈاکٹر سے کرنا چاہیے اور ہمیں ڈوزنگ چینج کرنی چاہیے, یہ انسولین کی ویرائٹی کو چینج کر دینا چاہیے. تو بیسیکلی وہ لگانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, گانٹھیں بنی ہوتی ہیں, اسکارنگ ہوئی ہوتی ہے, فیٹ وہاں سے غائب ہوتی ہے, اس وجہ سے انسولین افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر ایک دن انسولین لگائیں اس سے 1 انچ 2 سینٹی میٹر ہٹ کے اگلے دن لگائیں, اسی جگہ پر نہ لگائیں, یا ایک ٹائم لگاتے ہیں تو اگلے ٹائم اس سے ہٹ کے لگائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی فیٹ اکٹھی نہیں ہوگی, اسکارنگ نہیں ہوگی. دوسرا, انگلیوں پر جو نشانات بن جاتے ہیں وہ چونکہ فریکوینٹ بار بار شوگر چیک کرنے کی وجہ سے گلوکومیٹر پہ وہ پرک کے نشانات ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی فنگر پر نہ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 انگلیاں دی ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ جگہ چینج کرتے رہے, اور اس سے ہوپ فلی وہ نہیں بنتی. دوسرا, آپ کی جو نیڈل ہے وہ شارپ ہونی چاہیے, تیز ہونی چاہیے, اور آپ اپنی نیڈل فریکوینٹلی چینج کرتے رہیں. اس کو اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ اس کے اوپر سے جو اس کی کوٹنگ ہے وہ اتر جائے, اس کی وجہ سے بھی ایک تو پین زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا نشانات بننے کا رسک ہوتا ہے. یوزلی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتی ہیں ان کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے,
تو کیا آپ ان کو کوئی لوشن یا کوئی سوپ یا اس طرح کی چیز ریکمینڈ کرتی ہیں؟ بالکل، ڈائبیٹک پیشنٹس کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے اور عام لوگوں کی اسکن کی نسبت تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے، تھن ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہماری پنڈلیاں ہیں، ٹانگوں کے ایریاز ہیں جہاں پر خون کی سپلائی ڈائبیٹکس میں خاص طور پر نالیاں خراب ہونے کی وجہ سے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، ان میں اسکن پنڈلیوں کی اور پاؤں کی اسکن خاص طور پر باریک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، شائنی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے بال غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو ایک تو اپنے ڈائبٹیز کے کنٹرول کو بہتر کرنے کے علاوہ انہیں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں، لیکن آپ نے لوشن انگلیوں کے درمیان نہیں لگانا جو ایریاز پہلے ہی آپ کے گرم اور وہاں پر پہلے ہی نمی رہتی ہے، جہاں پر فنگس لگنے کا پہلے ہی خطرہ رہتا ہے۔ تو آپ نے ان ایریاز کو ڈرائی کرنا ہے، اور جو ڈرائی ایریاز ہیں ان کو موئسچرائز کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، اس میں جو ڈھکے چھپے ایریاز ہیں جہاں سے ہوا کا گزر کم ہے وہاں پر آپ نے موئسچرائزر نہیں لگانا۔ تو موئسچرائزر جو ہے وہ جو جن کی اچھا موئسچرائز کرتے ہیں وہ اس میں ڈو کے موئسچرائزر بہت اچھے ہیں، پونڈس کے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو تبت ہے، سیف گارڈ ہے، اس طرح کے سوپ اور ان سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جلد کے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ ان کی وجہ سے اسکن ریئیکشنز بہت دیکھے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو، ڈو بہت سیف ہے، پونڈس سیف ہے، آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، ڈو کے سوپ بھی آپ یوز کریں، اور لکس کے سوپ جو ہیں وہ بھی اچھے ہیں، خاص طور پر وائٹ لکس جو ہے وہ اس کی موئسچرائزنگ کیپیبلٹی اچھی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کاسمیٹکلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ہوگی اس طرح سے سارا جیسے آپ نے بتایا، تو ابھی میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہی تھی اس کا ہمیں بتا رہی تھی، میں نے پوچھا کاربنکلس کا اور اس کا، تو اسی طرح سے یہ بیکٹیریل انفیکشن اور فنگل انفیکشن میں کوئی فرق ہے کیا؟ جی، بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز بیسیکلی بیکٹیریا اور فنگس دونوں ان کو میٹھی چیزیں پسند ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ کہیں آپ میٹھا رکھ دیں، کوئی چاکلیٹ جو ہے وہ اس کو ریپر سے باہر نکال کے رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد وہاں پہ مکھیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح خون میں جب بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا اور فنگس جو ہیں وہ سکن پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ڈائبٹیز میں مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، سکن پہ کوئی کریک آ جائے، جس طرح انگلیوں کے درمیان والے حصے ہیں وہاں پر کوئی، جس طرح پاؤں چلتے ہوئے کوئی کریک آ جائے، یا وہاں پر وہ ایریا ویسے ہی نمی کی وجہ سے وہاں پر ہوا سے ہی فنگس جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ خون کی سپلائی چونکہ کم ہے، خون کی نالیاں خراب ہونے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، اور جو ہے بھی اس میں بھی شوگر کی مقدار زیادہ ہے، تو فنگس جو ہے وہ تیزی سے گرو کرے گی۔ اور مریضوں کو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری میں سمجھوں گی کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فنگل انفیکشن ہے اور یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ فنگل انفیکشن موسٹلی جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اور ٹانگوں کے اندرونی حصے میں، تھائز کے اندرونی حصے میں، اور جلد کے اوپر رنگ کی شکل کے جو ہے وہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے درمیان میں جو ہے وہ سکیلز بنتے ہیں اور ان کے اوپر خارش ہوتی ہے۔ تو یہ رنگز کے ساتھ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان پہ بہت خارش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھر میں عام لوشن جو ہے وہ بیکٹیریل لوشن خاص طور پر آئنٹمنٹس اور کریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فنگس ہے، اس میں اینٹی بائیوٹک کریم یا لوشن یا گھر میں جو آپ عام استعمال کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس میں ایک تو آپ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، دوسرا اینٹی فنگل جیل اور آئنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اوور دا کاؤنٹر جو ہے آپ کو اگر اویلیبل ہوتے ہیں کسی سٹور سے تو آپ ان سے اینٹی فنگل جیل کے طور پر مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اینٹی فنگل جیل چاہیے، تو وہ آپ اپنے رنگ شیپ لیجنز کے اوپر آپ جن پر خارش ہو رہی ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں، یا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان لگا سکتے ہیں، بغلوں میں لگا سکتے ہیں، یا ٹانگوں کے اندرونی حصے میں لگا سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اپنی شوگر کنٹرول کریں۔ لیکن جو بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ موسٹلی پس والی ہوتی ہیں، جس طرح میں نے کاربنکل کی بات کی، وہ پس والے دانے ہیں، آنکھوں کے جو ہے وہ پپوٹے ہیں، آئی لیڈز ہیں، ان کے اندر دانہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ درد والا دانہ ہوتا ہے، بعد میں اس میں پس بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے، اس میں بھی اینٹی بائیوٹک چاہیے ہمیں۔ اسی طرح جو ہے وہ
پاؤں پہ جو بلسٹر کی ہم نے بات کی اس میں پس پڑ جائے وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم پر جو بالوں والی چونکہ ساری سکن ہوتی ہے موسٹلی, تو اس پہ خارش زیادہ کرنے سے یا اریٹیشن سے ان میں ہیئر فالیکلس کی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے. تو موسٹلی مین بات یہ ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن پس کی شکل میں آتی ہے یا سوجن کی شکل میں آتی ہے. سکن جو ہے نا وہ لال ہونا شروع ہو جاتی ہے, درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, سوجنا شروع ہو جاتی ہے, اور لیٹر بعد میں اس میں پس پڑنا شروع ہو جائے, وہ چاہے دانے کی شکل میں ہو یا سکن میں ایک پیچ بننا شروع ہو جاتا ہے جس کو سیلولائٹس کہتے ہیں, یعنی سکن کا وہ ایک پرٹیکولر ایریا جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہی ہے. یہ اگر ہونا شروع ہو جائے تو آپ ایز ارلی ایز پاسبل جلد از جلد اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ ایک ہیلدی انڈیویجول, ایک ہیلدی انسان وہ گھر میں اپنے علاج کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, یا علاج نہ بھی کرے تو اس کا چونکہ مدافعتی نظام بہتر ہے تو اس کی اسکن کنڈیشن جلدی ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اس کو کوئی بھی اسکن کنڈیشن ہوئی ہے تو اس کو ایگریسولی اچھا مینیج کرنا اور جلد از جلد ٹائم پہ مینیج کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے وہ اسکن کنڈیشن لیٹ ٹھیک ہونے کا رسک اور اس میں کمپلیکیشن فردر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اچھا, میں آج کل دیکھتی ہوں جیسے ہیٹرز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ڈائبیٹکس کی جو سکن ہوتی ہے نا وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی, یوزلی ہوتا ہے وہ ہیٹر کے اتنے پاس بیٹھ کے آگ سیکتے ہیں, اس سے بھی ان کو وہ کوئی چھالے یا زخم بن جاتے ہیں. تو اس میں بھی ان کو تھوڑی پریکاشنز کرنی چاہیے کہ ہیٹر کے اتنے قریب نہ ہوں, کیونکہ اس سے ڈرائنس بھی ہوتی ہے, اس ٹائپ کی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آ کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر سمیہ سے کہ یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے. جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ساتھ اس کو ڈپریشن ہونے لگتی ہے اور اس کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے, اور وہ اپنی ڈائبٹیز کا غصہ اپنے فیملی ممبرز پہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میری ڈائبٹیز بڑی ہوئی ہے, فیملی والے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو میٹھی چیزیں نہ کھانے دے تو اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ میں چلا جائے تو آلموسٹ ہمارا تجربہ بتاتا ہے یہاں 25 سال کا کہ کچھ لوگ جنہیں ہم ماڈل ڈائبیٹکس کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, کبھی ماڈل ڈائبیٹکس آپ کو کنسلٹیشن روم میں نظر آتے ہیں؟ نہیں, وہ کبھی بھی نظر نہیں آتے, کیونکہ انہیں اپنی بیماری کو مینیج کرنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہوتا ہے. جو ایجوکیشنل لیول جتنا آپ کا بہتر ہے اتنا جو کمپلائنس کے ایشوز ہمیں کم پیش آتے ہیں. ڈائبٹیز کو اب تو دنیا میں ایک لائف سٹائل کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو مریض بھی نہیں کہا, اس کو ڈائبٹیز پرسن کہا جاتا ہے. جو آپ کی فیملی میں اگر ایک فرد کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا مطلب باقی بہن بھائیوں کو بھی ڈائبٹیز پریونشن پروگرام میں جانا چاہیے. ذیابیطس کے لحاظ سے جس طرح یہ کامن ہو رہی ہے, اس میں ہماری خواتین ہیں جن میں موٹاپا ہے. یہاں یہ میں کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا آڈ ہے اور عجیب ہے, کہ جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلا قدم یہ بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے ہاں سنڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے 3:42 پہ آڈیٹوریم میں ہوتا ہے, جس میں پیشنٹس آتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7 ایریاز ہیں بنیادی طور پر جن میں مریضوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں سے اہم غذا کا ایریا بہت اہم ہے. پھر انہیں عادت ڈالنا کہ وہ کس طرح پیدل چلنا شروع کریں یا ورزش کرنا شروع کریں, وہ اپنی ٹینشن کو کیسے مینیج کریں, ہائپوز کا معاملہ جو کہ ٹریٹمنٹ ہیزرڈ ہے اس کے بارے میں کیا کریں, انسولین تھراپی کے پس پردہ جو ان کو نالج ہونا چاہیے تو یہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے. پھر کمپلیکیشن سے بچنے کا معاملہ, پھر رسکی بیہیویئرز کے بارے میں ان کو بتانا کہ یہ رسکی بیہیویئر ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. ہمارے ہاں لٹریچر ہے, کتابیں ہیں, پیمفلٹس ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم نے پچھلے چند سال سے فیس بک پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ جو ویڈیوز کا ایک خزانہ جمع کیا ہے. یہ تو ایک گولڈ مائن ہے ڈائبیٹکس کے لیے جو کہ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. تو آئیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر سمیہ سے کہ ہمیں بتائیں یہ کرونا وائرس کیا ہے. بہت اسپریڈ ہوا ہوا ہے آج کل بھی جیسے آپ بتا رہی تھی ہمارے دوسرے پلیٹ فارم پہ. تو بتائیں ناظرین کو کہ کرونا وائرس ہے کیا, اور اس کی کیا پریکاشنز ہیں, کیسے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. جی مسامنا, کرونا وائرس کی ایک وبا چین میں پھیلی ہے جس میں ریسنٹلی 300 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں, لیکن اس میں ڈیتھ جو ہے وہ چند کیسز کی ہوئی ہے, زیادہ ڈیتھ ریٹ ابھی اتنا سامنے نہیں آیا.
اور وہ کورونا وائرس بیسیکلی گروپ آف وائرسز ہیں اور اس میں بہت سارے وائرسز بینائن ہیں، یعنی معصوم وائرسز ہیں جو عام فلو کاز کرتے ہیں اور اس سے کوئی ڈیتھ کا یا کوئی سیریس ڈیزیز ہونے کا مینیفیسٹیشن ہونے کا بھی کوئی کیس سامنے نہیں آیا. لیکن جو ایک خطرناک اس کی اسٹرین سامنے آئی ہے وہ چائنا میں آئی ہے، جس میں مریض کو بہت ہی زیادہ جسم میں دردیں، بخار اور سردی کا لگ جانا اور فلو جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کھانسی اور بخار ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں یا جن کا امیون سسٹم ویک ہے، مدافعتی نظام کمزور ہے، دل کے مسئلے مسائل ہیں، جن کو شوگر ہے، جگر کی بیماریاں ہیں یا کوئی پرانی بیماریوں کا شکار ہیں، پہلے سے ہی کمزور ہیں یا سٹریس میں ہیں بہت زیادہ، یا وہ لوگ جن کی خوراک اچھی نہیں ہے، لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، ان پہ یہ وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے. اور چائنا میں جو ہے وہ اس کی جو خطرناک سٹرین سامنے آئی ہے اس نے ایسے لوگوں پر حملہ کر کے ان میں جو ہے وہ نمونیا جیسی کنڈیشن یا آگے پورے جسم میں یہ پھیل کر ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں کا خراب ہو جانا، اس طرح کی ایڈوانس کنڈیشن سامنے آئی ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یہ خطرناک کرونا وائرس کی ایک فارم ہے. عام طور پر یہ جانوروں سے، بلیوں سے، اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہوا ہے اور ابھی پاکستان میں اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن چائنا میں چونکہ پاکستانی بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ہماری تجارت اور پاکستانیوں کا آنا جانا کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے چونکہ وہاں پر بہت زیادہ کیسز نظر آئے ہیں تو ہم پاکستانی ڈاکٹرز اور عوام ہم الرٹ ہو گئے ہیں. خبروں میں بہت زیادہ ہی آ رہا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے آگاہی کی مہم ہر جگہ پر چلائی جا رہی ہے اور عوام کو پہلے سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنی عوام کو تھوڑا اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یا موسم برسات میں آپ کو اگر نزلہ زکام ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سردی ہے اس میں فلو کامن ہے، پہلے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ویسا ہی کوئی فلو ہے. لیکن آپ نے اس میں یہ نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے یا بوڑھے اور بچوں میں یا جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے ان کو چھاتی کی انفیکشن ہونا شروع ہوگی، اس کے ساتھ نمونیا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ڈاکٹرز ان کو ایسے مریضوں کو فوراً سے دوسرے مریضوں سے الگ کر دیتے ہیں. آئی سی یو میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو سپورٹیو بیسیکلی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی، اور فلوئڈ زیادہ دیے جاتے ہیں. جسم میں دردیں ہو رہی ہیں تو پیناڈول اور بروفن دی جاتی ہے. بچوں میں خاص طور پر یا 19 سال سے کم عمر کے جو ٹین ایجرز ہیں ان میں ایسپرین سے ڈسپرین کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی اس میں پیشنٹ کی سپورٹیو مینجمنٹ بھی ہے. ابھی اس کا کوئی ایز سچ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینٹی وائرل کی فارم میں نہیں آیا اور ابھی اس کی کوئی ویکسین بھی سامنے نہیں آئی. لیکن چونکہ اس کے کیسز کافی سارے چائنا میں آ رہے ہیں تو نیچرلی اب اس پہ ریسرچ ورک بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی فیوچر میں اس پر کوئی ویکسین سامنے آ جائے گی. تو عوام کو جو بتانے کی احتیاطی تدابیر جو اس میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو اگر فلو ہوتا ہے تو آپ اس میں اپنا چھینکیں آتی ہیں تو منہ پر، چہرے پر ماسک کا استعمال کریں یا ٹشو استعمال کر کے چھینک کو ٹشو پیپر میں لیں. اس سے یہ کہ ارد گرد لوگوں میں یہ نہیں پھیلے گی. ڈراپلٹ انفیکشن کے تھرو، کھانسی کے تھرو یا جو ہے وہ چھینکنے سے یا جس بندے کو کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے اس بندے کو ٹچ کرنے سے، ہاتھ سے، یا اس نے جن سطحوں کو استعمال کیا ہے، خاص طور پر ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں وہ کار کا سٹیئرنگ ویل ہے یا دروازے کا جو ڈور نوب ہے جو فریکوینٹلی استعمال کیا ہے، ان سطحوں کو الکوہل والے سینیٹائزر سے اچھے طریقے سے صاف کر کے ٹچ کریں. اور جس کو ہوا ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند لوگوں سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھے تاکہ ان لوگوں کو نہ ہو، اور جلد از جلد ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اگر یہ ٹھیک ہونے کی طرف نہ آ رہا ہو، یا آپ خود ڈائبیٹک ہوں یا آپ کو کوئی دل کی بیماری ہو، دل کے مریض ہوں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جلدی رجوع کریں، خاص طور پر سردیوں اور برسات کے موسم میں. اور اگر
تو سچویشن خراب ہوگی یا زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز آئی سی یو میں رکھ کر پیشنٹ کو مینیج کرتے ہیں، اور اس میں بہترین مینجمنٹ کے ساتھ ارلی جلد اس کی ڈیٹیکشن کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اس میں بہت خطرناک سمجھنا اور اس سے گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ارلی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور ڈاکٹر حضرات کو بھی اس میں، میرا پروگرام سننے والے اگر ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان کو بھی یہی گائیڈ کرنا چاہوں گی. اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں، پیرا میڈیکل سٹاف ہیں، کوئی ایسا سسپیکٹڈ نمونیا کا کیس ایسا آتا ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا، یا نزلہ زکام ایسا ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس ایسے پیشنٹ سے آپ بھی احتیاط کریں، گلوز کا استعمال کریں اور اپنے کپڑے اور مریض کو ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں. اور ٹچ کرنے اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے اپنے ہاتھ صاف کریں صابن کے ساتھ اور گرم پانی کے ساتھ، اور یا الکوہل بیسڈ سینیٹائزرز کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں. اور عام عوام جو ہے وہ فش مارکیٹس جانا، اور گھر میں اگر پالتو بلیاں ہیں اور جو مرغیاں ہیں یا پالتو جانور ہیں ان سے ابھی اوائڈ کریں. جی تھینک یو سو مچ، تھینک یو ڈاکٹر سمیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور یہی آج کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اسٹریس سے بچیں اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، ڈسپلن کریں، آرگنائز کریں اور خوش رہیں. اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ اسی وقت دوبارہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ٹل دین اوکے، اللہ حافظ.